دوستو، چترال میں ستار کا محفل ہو اور اس محفل میں بابا علی ظہور خان کا نام نہ لیا جائے، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ چترالی موسیقی سے ظرف رکھنے والے ہر کسی کو اس نام سے شناسائی حاصل ہے۔ تو آج ہم بابا ستار گلشن ثقافت مرحوم ستار نواز بابا علی ظہور خان کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے۔ مرحوم بابا علی ظہور خان کی پیدائش اپر چترال کے ایک حسین اور دلکش وادی چپلی میں ہوئی۔ یہ وادی ہر طرف سے قدرتی حسن اور دل فریب مناظر سے مالا مال اور سرسبز و شاداب باغات سے بھرپور اپنی مثال آپ ہے۔ بابا علی ظہور خان سن 1926 عیسوی کو چپلی کے ایک معروف گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے آپ ایک نفیس مزاج اور خوش اخلاق کردار کے مالک تھے۔ بابا علی ظہور خان کے آباء و اجداد کا بھی خطۂ ہندوکش کی کھو ثقافت سے گہری وابستگی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو بھی اپنی ثقافت سے کافی قرب حاصل ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں سپاہیانہ خصوصیت کے حامل افراد کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور بابا علی ظہور خان بھی اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے چترال اسکاؤٹس میں بطور سپاہی بھرتی ہو گئے اور اپنے علاقے اور حکمرانوں سے محبت کو کچھ اس انداز میں بیان کرتے ہیں: انن نہم گنی کو غازیان بغدو چھترروت مبچن سلام کرور ملک دردنہ میں تروت۔ محترم استاد زارولی شاہ زاہد صاحب کو ریڈیو پاکستان میں انٹرویو دیتے ہوئے بابا علی ظہور خان کہتے ہیں کہ میں نے اس گانے میں اپنے ملک کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اور میں اپنے اس گانے کو مہتر طور کو مظفر الملک کے نام کرتا ہوں۔ محترم استاد بہادر صاحب، جس کو اکثر اوقات بابا علی ظہور خان کے ہمراہ گاتے دیکھا گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ 6 سال کی عمر ہی سے میں نے گانا شروع کیا، اور میں نے ہمیشہ بابا علی ظہور خان کو اپنی حوصلہ افزائی کرتے پایا، اور جہاں بھی محفل ہوتی تو میری حوصلہ افزائی کے لیے مجھے بھی وہاں گانے کا موقع ضرور دیتے تھے، اور میں اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں کہ مجھے شمالی پاکستان کے نامور ستار نواز کے ساتھ گانے کا شرف حاصل تھا۔ مزید یہ کہ ہم نے ریڈیو پاکستان پشاور میں جا کر ذیل گانے ریکارڈ کروائے: اشور جان گلاب توریہ اور حیاتہ صفات برائی بار عشق و ہر دب قرارے جکلوم مسختیو می جکلوم متنگیو۔ محترم استاد بہادر صاحب کہتے ہیں کہ میں علی ظہور خان کو شاندار ستار بجانے کے طور پر بہت پسند کرتا ہوں، جس نے ستار نوازی کے فن میں تخلیقی جہد کا اضافہ کیا اور اپنے بجانے کے انداز میں نت نئی تکنیکیوں اور مٹھاس کا تجربہ کیا، جو کہ تقلید سے کہیں زیادہ ہے۔ علی ظہور خان ایک بہترین ستار نواز تھا جس کو ستار بجانے کی مہارت اور کمان حاصل تھی۔ بقول بہادر صاحب، بے شک ستار بجانا ایک مشکل فن ہے اور بجانے والے کو نقطۂ عروج تک پہنچنے میں عرصہ لگتا ہے، لیکن علی ظہور خان اس کے اوج کمال تک پہنچ چکے تھے، اور بغیر لگن اور دلچسپی کے اس مقام تک پہنچنا بابا علی ظہور خان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ جب انہوں نے سن 1975 عیسوی میں جشن چترال میں شرکت کی تو اس کے فن کو سراہتے ہوئے انہیں علاقے کے بہترین ستار نواز ہونے کے اعزاز سے نوازا گیا، اور ریڈیو پاکستان یہ خبر باقاعدہ طور پر نشر بھی کی۔ استاد بہادر صاحب کے مطابق علی ظہور خان گلگت بلتستان اور دیگر مقامات پر بھی جاتے تھے، اور وہاں بھی لوگ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بابا علی ظہور خان خوش اخلاق، نرم مزاج اور کم سخن آدمی تھے، لیکن دوسروں کی بات سننے کا جنون رکھتے تھے، اور کبھی کبھار وہ ہلکے پھلکے لطیفے بھی سنایا کرتے۔ جو بھی اس سے ملا وہ ان کے رویے کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ مہمان نوازی، شائستگی اور رواداری ان کا شیوا تھا۔ استاد بہادر صاحب مزید بتاتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ اس کی ستار کو پسند کرنے والے مداح اکثر موسیقی ریکارڈ کروانے کے لیے اس کے پاس آتے، اور وہ ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کا پرتپاک استقبال کرتے اور ان کو بڑی اہمیت دیتے، کیونکہ اسے اپنے فن کی وجہ سے شہرت حاصل تھی، اور اکثر انہیں گلگت بلتستان کے دور دراز وادیوں میں بھی مدعو کیا جاتا، اور وہ ان کے موسیقی کے فن سے محظوظ ہوتے تھے۔ بابا علی ظہور خان کا بھائی مکی حسین اکبر خان، جو کہ ہمیشہ اس گروپ میں ان کے ساتھ پرفارم کرتے تھے،
اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علی ظہور خان نے ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کی۔ جب بھی ہم کوتاہی کرتے تو شکایت کیے بغیر ہمیں داد دیتے تھے۔ علی ظہور خان نے آؤٹ آف بیلنس میوزک کو منفرد اور تخلیقی انداز میں بجایا، جو کہ اس کا ٹریڈ مارک اور وجہ شہرت بن گئی۔ اور ستار بجانے کے ساتھ ساتھ وہ بعض اوقات اپنی ہی ستار کے ساتھ گاتے بھی تھے، اور روایتی گانوں کی اصلیت اس کے نوٹ اور اتار چڑھاؤ پر خاص توجہ دیتے ہوئے انہیں بالکل منفرد انداز میں پیش کرتے تھے۔ استاد زاروالی شاہ زاہد صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ستار کا فن خود ہی سے سیکھ لیا تھا، اور اس میدان میں میرا کوئی باقاعدہ استاد نہیں تھا۔ ہاں، البتہ علاقہ دیس سے تعلق رکھنے والے محمد عزیز خان صاحب کا نام لینا بیجا نہیں ہوگا، کیونکہ ستار کے ابتدائی چند گر میں نے اس سے سیکھ لیا تھا، لیکن بجانے کا انداز میں نے خود سے ترتیب دیا۔ ایک سوال کے جواب پر بابا علی ظہور خان کہتے ہیں کہ بغیر چاہت اور لگن کے کوئی ستار نہیں سیکھ سکتا، اور کسی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ کو سیکھنے کے لیے میری طرح اس سے رغبت ہونی چاہیے۔ جب بابا علی ظہور خان سے ان کی پسندیدہ ساز کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ کہتے کہ مجھے سارے ساز پسند ہے، لیکن ڈوک یخدی سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ کے رشتہ داروں میں سے ایک اور قریبی دوست مرحوم حکیم اکبر خان کہتے ہیں کہ بابا علی ظہور خان نرم دل آدمی تھا، جس نے اپنے خیالات میں خوبصورت احساسات کو پیش کیا، جو ستارے موسیقی کے مٹھاس میں اضافہ کرتا ہے اور اس میں شائستگی کا باعث بنتا ہے۔ سید فقیر، جو کہ طویل عرصے تک بابا علی ظہور خان کی تربیت میں رہے، بتاتے ہیں کہ علی ظہور خان ستار بجانے کے فن میں یکتا تھے۔ میں اسے صرف ایک اچھا ستار نواز نہیں بلکہ ایک اچھا انسان بھی سمجھتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ علی ظہور خان کی تقلید کی کیونکہ وہ ہر وقت میری حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ سید فقیر کے بقول میرے اوپر 16 سال کی عمر میں ہی ستار سیکھنے کا جنون سوار ہو گیا تھا، اور اس وقت بابا علی ظہور خان شہرت کے نقطۂ عروج پر تھا۔ میری پہلی ملاقات ان سے سن 1962 میں ہوئی، اور اس کے بعد میں ان کی آخری سانسوں تک ان سے یہ فن سیکھتا رہا۔ جب بھی کہیں محفل پر جاتے مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے اور مجھے ساتھ بٹھا کر میرے اور اپنے ستار کو ہم آہنگ کر کے اپنے ساتھ بجانے کا موقع دیتے تھے، اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی میرے استاد کی برابری نہیں کر سکتا۔ جس طرح کی تخلیقی صلاحیتوں کو اس نے بروئے کار لایا، جدت اور موسیقی کی مٹھاس کو نئے سرے سے متعارف کروایا۔ ایک باصلاحیت ستار نواز ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اقبال الدین سحر اور مرزا علی جان کی بھی دنین بجائی، جو کہ اس وقت کے نئے گلوکار اور موسیقار تھے۔ ان کی ریکارڈز کی گئی کیسٹس کو سن کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسے پشتو اور اردو سازوں پر بھی مہارت حاصل تھی۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس نے یہ دنین ریڈیو پروگرامز یا ٹیپ پلیئرز سے اخذ کیے ہو اور ان کو نئے سرے سے متعارف کروائے۔ سن 1981 میں عظیم فنکار بابا علی ظہور خان کی اچانک موت نے ان کی مداحوں کو افسردہ کر دیا۔ اگر وہ کچھ اور زندہ رہتے تو جدید ٹیکنالوجی کے اس زمانے میں شہرت کے بلندیوں کو چھوتے اور موسیقی کے میدان میں بہت سے کارنامے سر انجام دیتے۔ لیکن پھر بھی ہم خوش قسمت ہیں کہ ان کی آڈیو ریکارڈز کی جلدیں ہمارے پاس موجود ہے۔ باقی رہ گئی ہمارے پاس یادیں، جن کو ہمیں سنبھال کر رکھنی چاہیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔